بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا أو توسعوا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہ کرے، یعنی کسی آدمی کے لیے یہ درست اور مناسب نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے مجلس کے آداب بیان فرمائے ہیں کہ یہ کسی کو زیب نہیں دیتا اور یہ کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ ایک شخص پہلے سے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور آنے والا اس کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا: ثم یجلس فیہ ولکن تفسحوا او توسعوا، کہ تم ایسا کیا کرو کہ مجلس میں آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا کیا کرو اور آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کیا کرو۔ یہ آنے والے کا حق ہے کہ جب کسی بھی مجلس میں کوئی بھی آدمی آئے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ آنے والے کے لیے کچھ گنجائش اور جگہ بن جائے۔ عام طور پر جب دینی حلقے اور دینی مجالس لگتی ہیں تو ان مجالس میں اس چیز کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ وہ اگلی صف میں کھڑا ہے اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ طہارت کا بھی لحاظ رکھتا ہے، نماز کو سمجھتا ہے، گو کہ وہ نابالغ ہے لیکن نماز کو سمجھتا ہے، اچھی طرح سے نماز پڑھ رہا، دل جمی کے ساتھ پڑھ رہا، تو اس کو اس کی جگہ سے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ کھڑا ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں اور خود اس کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، بلکہ بچوں کا اکرام کرنے کا حکم دیا۔ اور اس لیے کہ اگر وہ سارے بچے پیچھے ہی کھڑے ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپس میں وہ گپ شپ میں کھیل کود میں مبتلا ہوں گے، جس سے باقیوں کی نماز بھی متاثر ہوگی۔ تو اس لیے اس موقع کا یہ ادب اور حکم ہے کہ جو شخص پہلے سے جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو بیٹھے رہنے دیا جائے، آنے والے آدمی کو چاہیے کہ اسے جہاں جگہ ملے اس جگہ کو وہ استعمال کر لے۔ ایک ادب تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کسی مجلس سے کسی شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک دوسرا ادب ذکر فرمایا: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجلس بین اثنین الا باذنہما، ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا کرو۔ کیا معنی؟ کہ دو آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تیسرا آدمی آئے تو اسے ان دونوں سے اجازت لے لینی چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی خاص بات کر رہے ہوں اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیں تو بیٹھ جائے، اور اگر وہ منع کر دیں تو آدمی انتظار کر لے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ آدمی کو اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر ایسا بھی ہے کہ 3 افراد کہیں ہیں تو 3 افراد میں سے 2 ایک طرف ہو جائیں اور ایک کو الگ کر دیا جائے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ تم تینوں مل کر بیٹھو، اس لیے کہ اگر تم 2 آدمی ایک طرف ہوگے اور ایک کو آپ نے الگ کر دیا تو اس ایک کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ تو دوسرا ادب یہ سمجھ میں آیا کہ جب بھی 2 آدمی کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں تو آنے والے کو چاہیے کہ ان 2 کے بیچ میں بیٹھنے کے لیے اجازت طلب کر لے۔ اسی طرح سے تیسرا ادب یہ ارشاد فرمایا: عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
یعنی جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میرے لیے لوگ مجلس میں کھڑے ہوں، کوئی فرد میرے لیے کھڑا ہو، یا میں جب مجلس میں پہنچوں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل پسند نہیں فرمایا کہ کوئی آدمی یہ چاہے دل سے یہ طلب رکھے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ ہاں، ایک شخص کے دل میں یہ طمع اور طلب نہیں ہے تو اس کے لیے اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن جس شخص کے دل میں یہ طمع ہے اور یہ طلب ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اس شخص کے لیے کھڑا ہونا جائز بھی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ طمع رکھتا ہے، یہ لالچ رکھتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یعنی سخت وعید سنائی ہے اس بنیاد پر کہ جس آدمی کے دل میں یہ طمع اور لالچ ہو کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ تکبر کی علامت ہے کہ یہ چاہتا ہے، اپنے آپ کو کوئی حیثیت دیتا ہے کہ میں جب مجلس میں آؤں تو میرے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں۔ اس طرح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں، عرض کیا کہ از خود اگر کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے کسی کے لیے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا یہ طلب نہیں کرتا، یہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہو جایا جائے۔ اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہو جایا جائے تو پھر کھڑا ہونا درست بھی نہیں ہے۔ تیسرا ایک ادب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ صحابہ کا یہ معمول تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المجلس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ مجلس میں تشریف فرما ہوتے۔ فَإِذَا قَامَ قُمْنَا، جب نبی علیہ السلام مجلس سے کھڑے ہو جاتے تو ہم بھی آپ کے آداب میں ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ادب بتایا کہ جب ہم مجلس میں ہوتے اور نبی علیہ السلام ہوتے، یہ معلم اور مربی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو اس مجلس میں صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے۔ حتی نراہ قد دخل بعض بیوت ازواجہ، یہاں تک ہم کھڑے رہتے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہو جاتے۔ یعنی اس وقت تک ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ محترمہ کے ہاں جب جانا ہوتا تو اس گھر میں جب داخل ہو جاتے تو پھر ہم اس مجلس سے دائیں بائیں ہوتے یا پھر ہم بیٹھ جاتے تھے، ورنہ اس وقت تک ہم انتظار کرتے رہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کے یہ بتائے ہوئے آداب ہیں، ان آداب کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ اور یاد رکھیے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد پاک ہے کہ وہ شخص جو مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، جس سنت کا معاشرے میں رواج نہ ہو، اس کو جو زندہ کرے گا، فرمایا اس کو اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یقیناً آداب مجلس ہیں، یہ مجلس کے آداب سے آج ہم لوگ ناواقف ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب کی ہم رعایت رکھیں، اس سے ایک دوسرے مسلمانوں کا اکرام اور عزت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدردانی بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بھی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جب اس طرح سے عمل کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ تو پہلا ادب مجلس کا یہ بتایا کہ کسی آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو مجلس سے اٹھائے اور اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ دوسرا ادب یہ سمجھ میں آیا کہ جب کوئی آدمی باہر سے آتا ہے تو آپ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو چاہیے کہ جگہ میں کشادگی اور وسعت پیدا کر دیا کرو۔ تیسرا ادب یہ بتایا کہ مجلس میں اگر 2 افراد کہیں بیٹھے ہوئے آپس میں مجلس کر رہے ہیں، تیسرا ان کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ اور چوتھا یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی آنے والا دل میں یہ طمع رکھتا ہے کہ میں جب مجلس میں پہنچوں اور لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت وعید فرمائی ہے کہ ایسا طمع کرنے والا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ دوسری طرف یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر اس کے دل میں یہ طمع نہیں ہے، آپ اس کے اعزاز اور اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اور چوتھا ادب یہ بتایا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مجلس سے کھڑے ہو جاتے تو ہم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اس وقت ہم وہاں سے ہٹتے تھے اور اس وقت پھر ہم بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ مجلس کے آداب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔